الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ ایک مسلمان کی جو بہت سی خصوصیات ہے ان میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی شریعت کے بندھن سے جڑی رہتی ہے۔ مسلمان کا ہر قدم شریعت کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے۔ خاص طور پر غذا کا جو مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ، یہ سب سے مقدم رہتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے پیٹ میں لقمہ داخل کرنے سے پہلے یہ تحقیق کرتا ہے کہ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے یہ کس طریقے سے حاصل ہوا ہے، کیا حلال طریقے سے یہ لقمہ حاصل ہوا ہے یا حرام طریقے سے یہ لقمہ حاصل ہوا ہے۔ اس کی تحقیق ایک مسلمان کی شان بھی ہے، ایک مسلمان کی خصوصیت بھی ہے اور ایک مسلمان کی ضرورت بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے، جو ایک دانہ بھی پیٹ کے اندر جا رہا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے وہ کمایا گیا ہے، کس طریقے سے وہ بیچا گیا ہے، کہاں سے وہ لایا گیا ہے، اس کے بارے میں اگر وہ تحقیق نہیں کرتا اور وہ لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس سے صرف بدن کو طاقت نہیں ملتی ہے، اس سے صرف خون بڑھتا نہیں ہے، بلکہ ہر لقمہ انسان کی زندگی پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، اس کی چال چلن پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی نشست و برخاست پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اس پر بھی غذا کا اثر پڑتا ہے، اس کے دل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک حرام کا لقمہ بدن میں پہنچ جائے تو پھر اس دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس دل کے اندر جو سکون ہوتا ہے، جو اطمینان ہوتا ہے، جو اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، دین کی باتوں سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر انسان کی عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق چلا جاتا ہے، پھر انسان کو عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اٹھنے کے لیے دل نہیں چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، اچھے اعمال کرنا چاہتا ہے، اچھے اعمال کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا ہے۔ تو جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی اولاد پر بلکہ اس کی نسل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ بچے نافرمان ہوتے ہیں، بچے بے حیا ہوتے ہیں، نسل برباد ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی علماء نے لکھا ہے کہ پیٹ میں جو حرام لقمہ جاتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ حلال لقمہ جائے گا اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ علماء نے تجربے کی روشنی میں لکھا ہے۔ اسی لیے قرآن پر جب ہم غور کرتے ہیں کئی ایسی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کو تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کو کھائیے، حلال رزق کو کھائیے، جو رزق صحیح طریقے پر حاصل ہو، جو رزق صحیح طریقے پر بیچا جائے، جو رزق صحیح طریقے پر خریدا جائے اس کو کھایا جائے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ،
فرمایا اس سلسلے میں شریعت نے جو حدود، جو بارڈر مقرر کر رکھا ہے اس سے آگے مت بڑھیے. یعنی شریعت نے بتایا ہے یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، تو شریعت کا جو بارڈر ہے اس کو کراس کر کے مت جائیے. یعنی حلال چھوڑ کر حرام غذا کو تلاش مت کیجیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غصہ تم پر واجب ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ حرام لقمہ اگر پیٹ میں جائے گا، معاشرے میں حرام چیزوں کا چال چلن ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس معاشرے پر مسلط ہو جائے گی. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ شخص بھی برباد ہو جاتا ہے. جس قوم سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ قوم بھی برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صراحت سے بتا دیا کھانے پینے کے معاملے میں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، اگر ہم حرام اور حلال کے درمیان تمیز نہیں کریں گے بلکہ بے احتیاطی کریں گے اور شریعت کے حدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے. اور جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ قومیں برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے مال میں لین دین مت کیجیے. غلط طریقے سے لینا، غلط طریقے سے بیچنا، غلط طریقے سے چیزوں کو استعمال کرنا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو چیزیں مشتبہ ہیں، مشتبہ کا مطلب جس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں شک ہے، کلیئر نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہو سکتی ہے چیز، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہو سکتی ہے یہ چیز، اس کے بارے میں بچنے کی، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. فرمایا ان الحلال بین وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، جو حلال چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں. جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی بالکل واضح اور بالکل کلیئر ہیں. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جو بالکل واضح نہیں ہیں، جن کے بارے میں احکام بالکل صاف نہیں ہیں. اس کی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ حلال کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ حرام کہہ رہے ہیں. ایسی چیزوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعلمهن كثير من الناس، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. مشتبہ چیزوں کے بارے میں اکثر لوگوں کو نالج نہیں، معلومات نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں نصیحت کی فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جو مشتبہ چیزوں سے بچے گا، جو کلیئر نہیں ہے ان چیزوں سے بھی بچے گا. حلال یا حرام ہے، پکا معلوم نہیں ہے، اختلاف ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے گا اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی. دو چیزیں بتائی بڑی اہم ہیں. کہا کہ جو حرام مال نہیں بلکہ مشتبہ مال، جن کے بارے میں حلال یا حرام ہے بالکل واضح کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایسی چیزوں سے بھی جو بچے گا اس کا دین بھی محفوظ رہے گا اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی. اس کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی ایسی چیزوں میں بے احتیاطی کرے گا، حرام حلال ہی نہیں بلکہ مشتبہ چیزوں میں بھی پڑے گا، جو چیزیں حرام یا حلال ہے کلیئر معلوم نہیں ہے ان چیزوں میں جو پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے اس شخص کا دین بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس شخص کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. پھر اگر حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو پھر دین کہاں محفوظ ہو سکتا ہے، پھر عزت کہاں محفوظ ہو سکتی ہے. آج لوگوں کو شکوہ ہے کہ بے دینی پھیل رہی ہے، لوگوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے.
عورتیں بے حیا بن رہی ہیں، بچے لاپرواہ بن رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز مٹ گئی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا دور بھی آنے والا ہے، لا یبالی المرء من این اخذ امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایسا دور آنے والا ہے، آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال کہاں سے لے رہا ہے، کیا حلال طریقے سے لے رہا ہے یا حرام طریقے سے لے رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے کما رہا ہے، حلال لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے یا حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے۔ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ فکر ہوگی کہ مال بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، راحت کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو، عیش کی زندگی ہو۔ اس کے لیے وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو میں دولت کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، جو پیسہ میں کما رہا ہوں وہ حلال یا حرام ہے، جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے، جو چیز میں بیچ رہا ہوں وہ صحیح طریقے سے بیچ رہا ہوں یا غلط طریقے سے بیچ رہا ہوں، یہ پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل سے دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، دین پر اعتماد کمزور ہو جائے گا، دین کے سلسلے میں آدمی لاپرواہی شروع کر دے گا، اپنی خواہش کے مطابق مطلب کی چیزیں ہیں تو کہے گا دین بہت اچھا ہے، جو چیزیں اس کی خواہشات سے ٹکرائیں گی، اس کے مطلب سے ٹکرائیں گی، اس کے جذبات سے ٹکرائیں گی، اس کی سوچی ہوئی فکر سے ٹکرائیں گی، کہے گا اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ علماء اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں کی عجیب حالت ہے، دین کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں علماء غلط بتاتے ہیں۔ علماء کو کیا پڑی ہے اپنی عاقبت برباد کرنے کی؟ وہ کیوں غلط بتائیں گے؟ کیا ان کو اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس نہیں ہے؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ اپنی آخرت کو برباد کریں؟ ایک عالم فتویٰ دیتا ہے، اس کے سامنے سب سے پہلے اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، تب وہ فتویٰ دیتا ہے۔ وہ کوئی بات بتاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کل اس بات پر اللہ کے یہاں میرا حساب ہوگا، اس یقین کے ساتھ وہ آپ کو باتیں بتاتا ہے، تو کیا وہ اپنی منمانی بتائے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو پریشان کرنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے آپ کی مخالفت مول لینے کی؟ وہ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے تو عائش سے رہے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن ایک عالم کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، شریعت کی روشنی میں کہتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ علماء غلط کہتے ہیں، آپ کو اگر دین کی پرواہ نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، کھلا آپ دین سے انکار کیجئے، کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن آپ علماء کے سر پر ڈال کر دین کا انکار کریں گے، اللہ آپ کے دل کی حالوں سے بھی واقف ہے، دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اللہ کے یہاں پکڑ سے تو ہم بچ نہیں سکتے، لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ آج یہ دین کی کمزوری ہو گئی ہے، شریعت کی اہمیت اور شریعت کی محبت ہم سے چلی جاتی رہی ہے، تو اس لیے حلال حرام کی تمیز مٹتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، جو چیز ہم خریدتے ہیں اس کے سلسلے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، سامنے والا جو چیز بیچ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے لا کر بیچ رہا ہے یا اچکی ہوئی چیز، چوری کی چیز لا کر بھیج رہا ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کل گوشت کے سلسلے میں تنظیم کی طرف سے بار بار احتیاط کے بارے میں کہا گیا، ابھی بھی تنظیم کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو گوشت کے سلسلے میں تنظیم کے اصولوں کے مطابق جو گوشت بیچتے ہیں ان سے گوشت خریدیے، جو الگ سے سستے میں گوشت خرید رہی ہے وہ مشکوک ہیں، ان کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، زیادہ گوشت چاہیے، جو سستے میں دیتا ہے اس سے ہم خریدتے ہیں، حالانکہ سستے میں جو بیچ رہے ہیں اکثر وہ غلط طریقے سے بیچ رہے ہیں، تو ہمارا چاہے پیسہ زیادہ چلا جائے لیکن حلال چیز پیٹ میں اندر چلی جائے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تنظیم کی طرف سے بار بار تاکید کی گئی ہے اور آج بھی تنظیم کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے
کہ جو اصول اور جو کنڈیشن تنظیم کی طرف سے طے کیے جا رہے ہیں اس پرمیشن کو دیکھ کر گوشت خریدیں. جن کے پاس تنظیم کا پرمیشن نہ ہو ان کے گوشت سے خاص طور پر احتیاط کریں. اور دوسری بھی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، نجس ہے یا پاک ہے، اس کے سلسلے میں تحقیق کریں، خود بھی اور گھر والوں کے لیے بھی اس کی تاکید کروائیں، تاکہ اچھی چیز پیٹ میں جائے تو اچھے اثرات ہماری زندگی پر بھی مرتب ہوں اور معاشرے پر بھی مرتب ہوں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کے بھی ہم مستحق بن جائیں.